من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات بتائی تھی کہ اللہ رب العزت نے 104 کتابیں نازل فرمائی اور ان تمام 104 کتابوں کو اللہ رب العزت نے 4 کتابیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم کے اندر بند کیا ہے، اور پھر ان تمام 4 کتابوں کو اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں بند کیا ہے، اور سورہ فاتحہ کے مضمون کو اللہ رب العزت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بند کر کے ذکر فرما دیا ہے۔ قرآن کریم کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے، اور جب ہم سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اس کے بعد پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورۃ الفاتحہ شروع کرتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہا جاتا ہے تعوذ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جمہور علماء یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا سنت ہے، اور علامہ عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے شروع کرنے سے پہلے چاہے وہ آپ نماز میں پڑھیں یا نماز کے علاوہ میں، اس سے پہلے ضروری ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن پڑھنا شروع کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے۔ اس لیے قرآن کریم کے اس حکم کو دیکھ کر علماء یہی فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ دیکھیں قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام پاک اور صاف ہے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، تو اس اللہ کا کلام جو ہے وہ بھی کلاموں کا بادشاہ ہے، اور اللہ رب العزت کا کلام پاک اور صاف ہے۔ اس لیے سورۃ الواقعہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کریم کو پاک لوگ چھو سکتے ہیں، ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا تنزیل من رب العالمین، اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تو جب قرآن کریم کو چھونا بغیر وضو، بغیر طہارت کے نہیں ہو سکتا، اور یہ طہارت اور پاکیزگی ظاہری ہے، اسی حکم دیا جاتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے وضو نہیں کیا تو وہ وضو کر لے، اور وضو کرنے کے بعد قرآن کریم کو ہاتھ لگائے، چھوئے، اس کے بغیر قرآن کریم کو ہاتھ لگانا صحیح نہیں ہے۔ اور اگر کسی آدمی کے اوپر غسل واجب ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، تو وہ غسل کر لینے کے بعد قرآن کریم کو ہاتھ لگا سکتی، اس سے پہلے نہیں۔ یہ صرف ہاتھ لگانے کی بات ہے۔ اور پھر جب قرآن کریم کی آپ تلاوت شروع کریں تو تلاوت کے شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق آپ کو لازماً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں ہمارے ساتھ ایک زبان لگی ہوئی ہے اور ایک دل ہے، اور دل کا گند دل کے اندر پڑا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے زبان کی گندگی زبان کے اوپر ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ کا کلام پاک ہے، اس پاک کلام کو پڑھنے کے لیے دل کا اور زبان کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو اس پاکی کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں حکم فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے تو شیطان کے تمام چالوں سے اور تمام کے تمام حربوں سے ہم محفوظ ہو جائیں گے، اور ہماری زبان خود بخود پاک ہو جائے گی، ہمارا دل پاک ہو جائے گا۔ زبان اور دل کی پاکی کا ذکر حدیث مبارکہ میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتڑا ہے، اگر وہ لوتڑا صحیح ہو جائے تو تمام کا تمام جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر وہ لوتڑا صحیح نہ رہے تو پورا کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔